میرا نام میڈیسن ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی تو میں اسپین کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی جس کا نام تھا بیاسالو کاتلون۔ اس لیے بنیادی طور پر اس قصبے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ تمام والدین دوسرے والدین اور ان کے بچوں کو جانتے تھے۔ اسی طرح میرے والدین میرے دوستوں کو بھی جانتے تھے۔ جب میں اسکول سے گھر واپس آتی تھی تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ باہر کھیلتی تھی۔ میرے دو بہت ہی اچھے دوست تھے، ان میں سے ایک کا نام ایشلے اور دوسرے کا نام تھامس تھا۔ ہماری دوستی پورے قصبے میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سب 3 مسکیٹرز کہتے تھے کیونکہ ہم نے سارا بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ ایک صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنی امی کو باہر کھیلنے کے لیے اجازت مانگی کیونکہ ایشلے اور تھامس پہلے ہی باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے چھپن چھپائی کھیلنے کا سوچا اور میں نے 10 تک گنتی شروع کر دی اور تھامس اور ایشلے چھپنے کے لیے بھاگے۔ جب میں نے گنتی مکمل کی تو میں نے چند سیکنڈ تک ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کافی دیر تک انہیں ڈھونڈا لیکن میں انہیں ڈھونڈ نہیں سکی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک جنگل تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ انہیں وہاں تلاش کروں۔ کافی دیر تک میں انہیں وہاں بھی نہیں ڈھونڈ سکی اور میں ہارنے والی تھی۔ وہاں سے جب میں جانے لگی تو مجھے ایک آواز آئی اور ایک شیڈو بھی دکھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تھامس کو ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے دوڑتے ہوئے اس طرف گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے جس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کچھ کھا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے وہ چپس کھا رہا ہے۔ مجھے لگا وہ تھامس ہے، اس لیے میں پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تھامس، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اور پھر وہ آدمی آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کتنا لمبا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تھامس نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے منہ کے گرد خون اور نیلے پنکھ لگے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا مرا ہوا پرندہ تھا اور وہ آدمی اسی پرندے کو کچا کھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں زور سے چیخی اور فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ جب میں گھر پہنچی تو ایشلے اور تھامس میرے والدین کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ آدھے گھنٹے تک مجھے نہ دیکھنے کے بعد پھر وہ میرے والدین کو بتانے آئے تھے کہ میڈیسن نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھ کر میرے والدین نے مجھے ڈانٹ کر روم میں اندر بھیج دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے چلی گئی اور پھر سونے کے چند گھنٹے بعد مجھے اپنے بستر کے اوپر والی کھڑکی بجنے کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے بستر کی کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ آدمی کسی چیز سے میری کھڑکی کو نوک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی کھڑکی کا پردہ کھولا تو مجھے وہی آدمی کا چہرہ دکھا جو مجھے جنگل میں دکھا تھا، اور وہ آدمی میری کھڑکی پر ایک نوک والی اسٹک سے مار رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں تو اس نے اور زور سے کھڑکی توڑنے کی کوشش کی۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں جب زور سے چیخی تو وہ آدمی بھاگ گیا۔ میری چیخ سننے پر میرے والدین چیختے ہوئے میرے روم میں آئے اور پھر میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ آج کے پورے دن میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور پھر میرے والدین نے پولیس کو کال کی۔ پھر اس دن کے بعد وہ آدمی مجھے کبھی بھی نہیں دکھا۔ کچھ ہفتے پہلے میں 18 سال کی ہو گئی اور جب میں اسی جنگل کی طرف گئی تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، اور یہ واقعہ یاد کر کے میں نے سوچا کہ اگر اس دن میں تھوڑی دیر اور وہاں رک جاتی تو وہ آدمی میرا کیا حشر کرتا۔ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔